بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج جمعہ 26 جمادی الاولیٰ 31 دسمبر کو تقویٰ دی اسلامک وے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چینل کی ہفتہ وار خصوصی پیشکش جمعہ نامے کے ساتھ میں مشیر احمد القاسمی حاضر خدمت ہوں۔ آج جمعہ نامے کا عنوان ہے نئی تعلیمی پالیسی 2020، اور آج جمعہ نامے کے ڈائریکٹلی مخاطب تو دراصل علماء و فضلاء اور دردمندان قوم و ملت ہیں، مگر انڈائریکٹلی تمام مسلم ٹیچرز، پرنسپلز، ڈائریکٹرز، انٹلیکچوئلز، اسکالرز اور آبزرورز کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں انہیں بھی شامل کرنا ضروری خیال کیا جا رہا ہے جو خود کو اپنے خیال میں تمام تر مسلم ایشوز کے اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ آج جمعہ نامہ تیار کرتے وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گویا علامہ اقبال مرحوم کانوں میں یوں کہہ رہے ہوں کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ پچھلی چند دہائیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک بھر میں مخصوص متعصب ذہنیتوں اور ایجنسیوں، بالخصوص RSS اور فرقہ پرستوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی طاقت جھونک رکھی ہے۔ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح بیشتر اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں بھی اس قسم کا اسلام مخالف اور خدا بیزار ماحول تیار کر دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان بچے کے لیے ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق و کردار کو درست رکھنا بہت مشکل اور دشوار ہو گیا ہے۔ ادھر موجودہ حکومت کی نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے ہر غیور اور درد مسلمہ کی نیندیں اڑا رکھی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد بننے والی یہ تیسری قومی تعلیمی پالیسی ہے۔ اس سے قبل یہاں 2 قومی تعلیمی پالیسیاں بالترتیب 1968 اور 1986 میں اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے عہد میں بنائی گئی تھیں، لیکن 1986 کی پالیسی پر نظر ثانی 1992 میں کی گئی تھی جب PV نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے۔ ماضی کی دونوں تعلیمی پالیسیوں سے قدر اختلاف کے ساتھ ملک کے ہر طبقے کو تقریباً اتفاق تھا، لیکن موجودہ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے ملک کے مائنورٹیز، بالخصوص مسلمانوں کے حقوق، ان کے عقائد و اعمال اور کلچر و ثقافت پر سیاہ لکیر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے ڈرافٹ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اب تعلیم کے تمام اختیارات مرکزی حکومت کے ہاتھ میں آ جائیں گے، جس کے مطابق حکومت تعلیمی سیکٹر کے لیے اپنی پبلک فنڈ آہستہ آہستہ ختم کر دے گی اور اپنی پالیسی کے مطابق آہستہ آہستہ سرکاری اداروں کو کم بھی کر دے گی۔ خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ ملک میں جتنے چیریٹیبل اور پرائیویٹ ادارے ہیں انہیں بھی معیار تعلیم یا اسٹیٹس قائم نہ رہنے کا بہانہ بنا کر ختم کر دیا جائے گا۔ نئی تعلیمی پالیسی 2020 میں ایسے اشارے بھی ملتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر فرقہ پرست اور سخت گیر مذہبی جنونیوں کا ہر تعلیمی ادارے میں عمل دخل ہوگا۔ اس پالیسی کے مطابق
قدیم ہندوستانی ویدک تہذیب اور نالندہ کے طریقۂ تعلیم کو رائج کرنے کی کوشش ہوگی، جس میں موسیقی اور رقص کی کلاسیں ایک ساتھ ہوں گی، سرسوتی پوجا، یوگا، مورتیوں کی پینٹنگ اور ہندوؤں کی مذہبی تعلیمات کو بھی لازمی طور پر سلیبس میں داخل کیا جائے گا، جو ہر درد مند اور باغیرت مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ سرفراز بزمی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہاں تک تو بات تھی حکومتی پالیسی اور غیروں کی عیاری کی، مگر آئیے ذرا اپنوں کی سادگی پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ آج خود مسلمانوں کے ذریعے چلائے جانے والے اکثر اسکولز اور تعلیمی اداروں میں 4 سال کے بچوں کو داخل تو کر لیا جاتا ہے، لیکن وہاں بنیادی دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان اسکولوں سے پڑھ کر نکلنے والے بچوں میں دینی و ملی شعور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جنہیں نہ تو اسلامی عقائد و اعمال کا علم ہوتا ہے، نہ عبادت و اخلاق کا، کلمہ وہ نہیں جانتے، نبی کی سیرت وہ نہیں جانتے، قرآن پڑھنا وہ نہیں جانتے، التحیات و درود وہ نہیں جانتے، جنازے کی دعا وہ نہیں جانتے۔ گویا وہ کسی مسلم مینجمنٹ کے تحت چلنے والے اسکول کے پروڈکٹس نہ ہوں، بلکہ کسی مشنری یا غیر مسلم اسکول کے تربیت یافتہ اور وہاں کے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوں۔ ان حالات میں بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی تنگ نگاہی سے۔ ناظرین، آج ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو سوچتے ہیں، مگر انہیں دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے، اس کے بارے میں بہت کم ہی سیریس ہوتے ہیں۔ آج لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دنیاوی تعلیم کو اتنی فوقیت دیتے ہیں کہ انہیں قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو غیر اسلامی اسکول جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، پروجیکٹ تیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیاوی تعلیم کے لیے جان و مال اور وقت کی قربانی دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن قرآن کریم کو سیکھنے اور بنیادی تعلیم حاصل کرنے میں ہمیں بہت دشواری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ قرآن کریم میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر یعنی آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے۔ لہذا اس اصلی زندگی کو سامنے رکھ کر نئی نسل کو کم از کم دینی تعلیم کا اتنا حصہ دلا دینے کی فکر کریں جتنا حصہ حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمیں تاکید خداوندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ جہنم سے بچانا دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ہوگا۔ لہذا
تمام ذمہ داروں، دانشوروں، درد مندوں، اسکول والوں اور اداروں کے مالکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملت کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے تئیں بیدار رہیں اور انہیں دین پر باقی رکھنے کے لیے فکر مندی کا ثبوت دیں، اور نئی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ کے بعد بھی مسلمان بچوں کی دین و آخرت سنوارنے کے تعلق سے متحرک و فعال رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہے۔ اب اپنے دوست مشیر احمد القاسمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا محافظ ہو۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف۔ آج درد میرے پہلو میں کچھ سوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے تقویٰ دی اسلامک وے یوٹیوب چینل۔